ایچیسن کا جو معاملہ ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ پرنسپلس کو 30 سے 35 دن کی سالانہ چھٹی کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب پچھلے 2 سال کا صرف دیکھا تھا تو ان کی 1 سال کی چھٹی غالباً 110 دن کی تھی، پھر 105 دن کی تھی۔ اس کا میں نے جواب مانگا کہ اضافی جو آپ نے چھٹی کی ہے 30-35 دن کی، کیا اس کی تنخواہ کٹوائی ہے؟ پتہ یہ لگا کہ انہوں نے 1 دن کی بھی تنخواہ نہیں کٹوائی۔ ایکچولی آج چیمہ صاحب کے بچوں کا معاملہ نہیں ہے، آج چیمہ صاحب کا تو نام بیچ میں اتفاق سے آ گیا۔ وہ معاملہ ہے پالیسی کا، صرف پرنسپل اکیلا تھا جس کا خیال تھا کہ یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اس وقت آیا، اس میں کہا گیا کہ سید بابر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور پرنسپل بہت اچھا آدمی ہے۔ ان کا یہ ریزائن تو اس پرنسپل والے معاملے سے کئی مہینے پہلے آ چکا تھا اور وہ واپس لے چکے تھے۔ ایچیسن کا جو معاملہ ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور آپ کے حوالے سے کئی لوگوں نے مجھے کہا، تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، مطلب الزامات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جی آج چیمہ صاحب جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے بچوں کی کوئی فیس کا معاملہ تھا، پلس انہوں نے جانا تھا، پرنسپل صاحب کے اوپر الزامات بعد میں لگائے گئے، آپ کی طرف سے کچھ رد عمل آیا جو ٹی وی چینلز پہ رپورٹ ہوا، جس میں ایک تو یہ تھا کہ وہ 40 لاکھ وصول کر رہے ہیں، وہ 100 سے زائد چھٹیاں کرتے ہیں، کئی مرتبہ ریزائن دے چکے ہیں، بلا بلا اس طرح کے، یہ آپ کا جو ٹی وی پہ رپورٹ ہوا۔ اب آپ اصل تصویر رکھ دیں کہ اصل کہانی کیا۔ دیکھیے، پرنسپل صاحب جو 55 لاکھ کے قریب ماہانہ تنخواہ لے رہے تھے، وہ تو کوئی ڈاکہ نہیں مار رہے تھے، ان کو بورڈ نے 55 لاکھ روپے مہینے پہ رکھا ہوا تھا، تو مجھ سے پہلے رکھا گیا تھا۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول کے پرنسپل کے لیے یہ بہت زیادہ رقم ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اور ان کو اگر دیکھیے ایک رکھنے والے ہیں لوگ اور ایک نے کام کرنا ہے، اگر کوئی شخص آپ کو آ کے کہے کہ آپ کو میں 10 کروڑ مہینے کا دوں گا اور آپ یہ کام کریں اور آپ اس پہ کام کریں گے تو اس میں آپ کوئی ڈاکہ تو نہیں مار رہے، تو یہ 55 لاکھ روپے مہینہ تو ان کا حق تھا جو آپ کہہ رہے ہیں میرے سے پہلے کا فیصلہ ہے، میرے سے پہلے کا فیصلہ تھا۔ اس وقت ان کو $15,000 جو ہے وہ ماہانہ پہ رکھا گیا، اور وہ 10% غالباً ماہانہ اضافہ تھا اس کا، تو وہ بڑھتے بڑھتے $18,000 کچھ $100 پر منتھ شاید وڈرا کر رہے تھے۔ پر منتھ 10% اضافہ؟ جی نہیں، پر ایئر سوری، تو پر ایئر سالانہ اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ 3 سال کو اس کانٹریکٹ کو ہو چکے تھے، ویسے ان کو آئے ویسے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، تو وہ جو بھی پیسے لے رہے تھے، اگر وہ اتنی بڑے پیسے ایک اماؤنٹ لے رہے ہیں، تو میں نے یہ ضرور پوچھا تھا کہ عام طور پہ جتنے بھی اسکول بورڈ آف گورنرز کے تحت، جس میں گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جی، جب یہ اسکول چلتے ہیں تو اس میں پرنسپلس کو 30 سے 35 دن کی سالانہ چھٹی کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب پچھلے 2 سال کا صرف دیکھا تھا تو ان کی 1 سال کی چھٹی غالباً 110 دن کی تھی، پھر 105 دن کی تھی۔ تو سالانہ چھٹیاں جو ہیں جب، اور ان کو 70 دن کی چھٹی کی اجازت ہے، تو بورڈ نے، باقی اسکولوں میں 30-35 دن سالانہ چھٹی کی اجازت ہوتی ہے، بورڈ نے ان سے طے کیا 70 کی، تو 70 ان کا حق تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ 70 تو حق ہے، وہ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں کہ 1 سال 105 دن اور 1 سال 110 دن، تو انٹرنیشنل ٹریول اگر ایک ملک سے باہر ہی وہ 110 دن ہے، 105 دن ہے، اور 70 کے اگینسٹ، اور باقی ملک میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں آنا جانا پڑتا ہے، تو اگر ملک میں وہ کہیں پہ گئے ہیں، کسی کے پاس گئے ہیں، کوئی انہوں نے چھٹی کی ہے، تو وہ تو ایک چھٹی بھی پورے سال میں کہیں پہ بھی ریفلیکٹڈ نہیں ہے، چونکہ ملک سے باہر آپ کو باقاعدہ اجازت لے کے جانا پڑتا ہے، پاسپورٹ میں ہوتا ہے۔ تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ اگر 70 دن کی اجازت تھی، اور ابھی ظاہری بات ہے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم سب بے ایمان ہیں اور تمام گورے جو ہیں وہ بہت ایماندار اور وہ پرنسپل ہیں، اور جنرلی چونکہ باہر کے ممالک میں سسٹمز بہتر ڈیولپ ہو چکے ہیں تو یہ جنرلی تاثر ہے۔ بہرحال تو انہوں نے اس کا میں نے جواب مانگا کہ بھی آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو 70 دن کی اجازت تھی اور آپ نے 105 دن لیے یا 110 دن لیے، تو اضافی جو آپ نے چھٹی کی ہے 30-35 دن کی، کیا اس کی تنخواہ کٹوائی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اکاؤنٹنٹ اور سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ انہوں نے 1 دن کی بھی تنخواہ نہیں کٹوائی، تو پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیوں نہیں تنخواہ کٹوائی؟ اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب جواب ان سے مانگا گیا گورنر ہاؤس سے، جو کہ ایک پاکستان کی عوام کا ادارہ ہے، اور ایچیسن کالج کے اونر اصل میں پاکستان کی عوام ہے، اور عوامی پیسہ جو ہے چاہے وہ لوگوں کی فیسوں سے آئے، چاہے کسی فنڈنگ کے ذریعے آئے، یہ عوامی پیسہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ آپ فاروق صاحب، جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہوا اور میں نے پھر بورڈ کے سامنے یہ بات رکھی، اس بورڈ کی میٹنگ میں بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے ایک اور نمائندے کو بھیج دیا، تو بورڈ کے سامنے یہ بات رکھی۔ بورڈ میں
بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سینئر لوگ ہیں جو معاشرے کے بڑے ہی معزز لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اہم بات ہے اور پرنسپل جواب دہ ہے، اس کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں نہیں انہوں نے اگر زیادہ چھٹیاں کی ہیں تو کس طرح، کس ہیڈ میں کی ہیں. نہیں سمجھتا کہ جواب بھی دیں. تو بورڈ نے کہا کہ پرنسپل کی عزت اور تکریم کا تقاضا یہ ہے، اور میں نے بھی اس کی تائید کی، کہ اگر وہ جواب نہیں بھی دے رہے نا تو بورڈ کے سینئر ترین 3 لوگ جن کا پرنسپل سے ذاتی طور پہ بہت اچھا میل ملاپ اور تعلق ہے، پرنسپل بھی ان کی عزت کرتا ہے، وہ بھی پرنسپل کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ پرنسپل صاحب سے جا کے زبانی ہی پوچھ لیں جناب اس کا جواب بتا دیجیے. تو بورڈ میں ان 3 لوگوں نے اپنی رپورٹ لکھ کر جمع کرائی. کیا تھی رپورٹ؟ اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ ہم پرنسپل سے ملیں اور پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے میری چھٹی 70 دن بنتی تھی، لیکن اگر میں نے زیادہ چھٹیاں کی ہیں تو آپ دیکھ لیں کسی نہ کسی ویکینڈس پہ تو میں نے زیادہ کام کیا ہوگا، اب اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے. اگر پھر بھی میری چھٹیاں پوری نہیں ہوتی تو آپ پچھلے سالوں میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ میں نے 70 سے کبھی کم چھٹیاں کی ہوں. تو پھر بھائی دنیا میں ایسے کام نہیں چلتا. میرے دنیا میں امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لیوز اگر 20 ہمیں الاؤڈ تھیں تو آج ہماری 5 رہ گئی ہیں، اگر یہ سال گزر گیا تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہوں گے، ہم خام کا 5 چھٹیاں لے رہے ہیں آج، ٹھیک ہو، کیونکہ اگلے سال وہ آپ یو کانٹ کیری اٹ فارورڈ ٹو نیکسٹ ایئر. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر ویکینڈس پہ کہیں پہ کام کیا ہے جہاں پہ سسٹم ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے HSN کالج میں آپ یا تو نظام بنا دیجئے نا کہ کسی مالی نے اگر ویکینڈ پہ کام کیا ہے تو آپ اس کی بھی وہ چھٹی الاؤ کریں گے، سب کے ساتھ ہو. تو پرنسپل صاحب اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، کسی کو جواب دہی نہیں ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. پوری دنیا میں بورڈز کو جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سارا چھٹیوں کا معاملہ آپ نے چونکہ پوچھا تو میں نے بتا دیا جی. ذاتی طور پہ ان چھٹیوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے، وہ معاملہ ٹوٹلی جداگانہ حیثیت کا ہے. اور ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ آپ نے چھٹیوں کا ان سے پوچھ لیا تھا تو وہ آپ سے ناراض تھے. مجھے نہیں پتا، میں نے ان کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور میرے لیے ہر پرنسپل بہت قابل تکریم ہے اور ان کا ہم نے خیال رکھا. اب وہ معاملہ ہے ایک پالیسی کا. احد چیمہ صاحب کے بچوں والا جو احد چیمہ صاحب کے بچوں کا معاملہ نہیں ہے. احد چیمہ صاحب کا تو نام بیچ میں اتفاق سے آ گیا. احد وہ معاملہ ہے ایک پالیسی کا. پاکستان کے بیشتر اسکولوں کی پالیسی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کسی مجبوری کے تحت، ایک ہے فرسٹ ٹائم ایڈمیشن، آپ نے پہلی جماعت میں ایڈمیشن لیا، 5ویں میں لیا، 6ٹھی میں لیا، 7ویں میں لیا، اس کے لیے بڑا ریگورس آپ کو ہر اسکول کی پالیسی کے مطابق آپ کو جانچا جاتا ہے، چیزیں کی جاتی ہیں. کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو اگر اسکول سے جانا پڑ گیا تو اسکولز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت آپ جا رہے ہیں تو آپ اگر واپس آئیں تو وہ ان بچوں کو دوبارہ واپس لے لیتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک کلاس میں 10 سیٹیں ہوں گی، اگر کوئی صاحب جائیں گے تو سیٹ ریزرو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر اس کا نام لکھا رہے گا اور سیٹ خالی رہے گی، اسکول کو نقصان ہوتا رہے گا. ایسا نہیں ہے، بچہ اور آ جاتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے. HSN کالج میں 3000 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور 13 کلاسیں ہیں، 12ویں تک وہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے. ہر کلاس کے 12 13 سیکشنز ہیں. A لیولز الگ چل رہی ہوتی ہے، FSC کے سیکشنز الگ چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے 25 سے اوپر بچے نہیں لینے ایک کلاس میں. کسی کلاس میں 18 بچے بیٹھے ہیں، کسی میں 21 بچے بیٹھے ہیں، کسی میں 24 بچے بیٹھے ہیں، کسی سیکشن میں 25 بھی بیٹھے ہیں. ہم نے پوچھا کہ اگر باقی اداروں میں یہ پالیسی ہے کہ اگر جاتے ہیں تو HSN میں کیوں نہیں؟ اگر بچہ واپس آ جائے اور تو آپ یہ بتائیں سال کی کتنی ایسی درخواستیں آتی ہیں؟ تو بورڈ کو بتایا گیا کہ پچھلے سال 15 درخواستیں آئی تھیں 3000 بچوں میں سے. جب ہم نے باقاعدہ اس کی تفصیل نکلوائی تو پتہ لگا صرف 8 درخواستیں آئی تھیں. تو 8 درخواستیں ہوں یا 15 ہوں یا 20 ہوں یا 25 ہوں، کوئی بچہ HSN کالج میں جہاں داخلات آپ لاہور میں رہتے ہیں، لوگ جتنے دیوانے ہیں اور وہاں پہ داخل کرانا چاہتے ہیں بچے کو تو وہ تقریباً ناممکن لگتا ہے. تو ایک دفعہ بچہ اگر نکل گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گا. تو اگر وہ ایک پیس آف مائنڈ سے کوئی جا سکے. اچھا پھر ایک اور ان 8 10 12 15 میں سے جو بھی درخواستیں آتی ہیں سال کی، سب سے زیادہ درخواستیں آتی ہیں کہ ہم چھوٹی کلاس کے بچوں کو، کہ ہم 2 سال کے لیے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا چاہتے ہیں. اور وہ 3000 کے اسکول میں کچھ سال کے مشکل چند فیملیز ہوتی ہیں جو بچوں کو حفظ میں ڈالتی ہیں. آپ اور ہم معاشرے کے فرد ہیں جو ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں. کتنی فیملیز ایسی ہیں جو بچوں کو حفظ کے لیے نکالتے ہیں؟ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو وہ اگر کوئی شخص یہ درخواست دے دے تو باقی اسکولوں میں ان کو الاؤ کر دیتے ہیں. HSN میں تھا کہ آپ فل فی دیں تو آپ کی سیٹ ریٹین رہے گی، ورنہ جو ہے بچوں کو ہم واپس الاؤ نہیں کریں گے. یہ رول ہے، یہ رول تھا. تو جو پہلی دفعہ جب یہ معاملہ آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ رول
نہیں ہونا چاہیے اور بچوں کو فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے. میں یو ایس میں جانتا ہوں اچھے سکولز میں, ٹاپ سکولز میں. پاکستان ایک فیملی 2 سال کے لیے شفٹ ہوئی, واپس گئی, اور ان کے بچوں کو انہوں نے کہا نو کوشچنز آسکڈ, وہ درخواست دے کر آئے تھے کہ ہم چانسز ہیں کہ ہم واپس آ جائیں گے, تو انہوں نے واپس ان کو ایڈمٹ کر لیا. آئی وی لیگ میں, یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں, میرے ایک سینئر دوست تھے ہمارے, انہوں نے ایک سیمسٹر آف لیا. آئی وی لیگ سے زیادہ کمپیٹیٹیو کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ داخل ہونا مشکل ہو, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں سیمسٹر آف لینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ریٹینشن کے لیے فی دینی پڑے گی. انہوں نے کہا 0 فی, ایک سیمسٹر آپ بے شک آف لے لیں, اگر ایک سیمسٹر لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں اپنا سیمسٹر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بورڈز بنتے ہیں, اور بورڈ کا کام ہے کہ پالیسی بنائیں, اور پوری دنیا میں, پاکستان نہیں پوری دنیا میں پرنسپل وہ پالیسی فالو کرتا ہے جو بورڈ بنائے. تو جب یہ پچھلا بورڈ بنا ہوا تھا جو پی ٹی آئی کے دور میں بنا تھا, جس میں ہاشم جوان بخت تھے, جس میں اور لوگ تھے, جس میں ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے پی ٹی آئی کے, راجہ یاسر صاحب تھے, آپ ان کے بورڈ میٹنگز کے منٹس اٹھا کر دیکھیں. ہر پولیٹیکل آدمی نے, جتنے بیوروکریٹ, اکمپلش بیوروکریٹ, اچھی شہرت والے لوگ اس میں تھے, وہ اچھے کاروباری لوگ تھے جو خود ایچیسونینس تھے, وہ 100% نے کہا کہ یہ پالیسی جو ہے ہونی چاہیے اسکول کی. ایون بابر صاحب جو ہیں, بابر صاحب, سید بابر علی صاحب جو ہیں, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے اور یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. صرف پرنسپل اکیلا تھا جس کا خیال تھا کہ یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پرنسپل جو ہے وہ تو سیکریٹری آف دا بورڈ ہوتا ہے, بورڈ اٹ سیلف جو چاہے, تو بورڈ کی میجورٹی بھی اگر چاہتی تو ہو سکتا تھا. 100% بورڈ نے کہا کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے, اور پوری دنیا میں ہوتی ہے, پاکستان کے دوسرے اسکولوں میں ہوتی ہے. اس کے باوجود پرنسپل کی ریزرویشنز دیکھتے ہوئے میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اس پہ تھوڑا سا مزید ڈیلیبریٹ کر لیتے ہیں, مینجمنٹ کمیٹیز کو مزید دیکھ لیں. اور پھر جب وہ بورڈ ختم ہوا, نیا بورڈ بنا, تو نئے بورڈ نے بھی یہی کہا کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے, اور آج وہ پالیسی نئے بورڈ نے پھر اس کو اپروو کیا. تو اگر وہ پالیسی اپرووڈ ہو گئی ہے تو پرنسپل صاحب کو اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اور پھر اتفاق سے جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اس وقت آیا, اس میں کہا گیا کہ سید بابر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور پرنسپل بہت اچھا آدمی ہے. تو ان کا یہ ریزائن تو اس پرنسپل والے معاملے سے کئی مہینے پہلے آ چکا تھا, اور وہ واپس لے چکے تھے. ابھی بھی جو نیا پرنسپل کو یونینیمسلی بورڈ, نئے گورنر صاحب کی سربراہی میں جس بورڈ نے نئے پرنسپل صاحب کے لیے ایک یونینیمس ووٹ کیا ہے کہ یہ ہم نئے پرنسپل ایک رکھ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے پرنسپل اپنی مرضی سے, ہم نے کبھی بھی ان کو نکالا نہیں ہے, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا چکے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ریزائن اپنی مرضی سے دیا ہوا تھا, اور ان کا اس سے پہلے والا ریزائن میری اور بورڈ کی کوششوں سے ہم نے واپس کرایا تھا. تو نئے پرنسپل کو جو رکھا گیا ہے تو وہ بھی یونینیمسلی اپروو کیا, اور اس میں سید بابر علی موجود تھے. تو اگر سید بابر علی اس سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق ریزائن کر چکے تھے تو وہ کیسے بیٹھے تھے بورڈ میں, کیونکہ ان کا ریزائن تو یہ 2 مہینے پرانی, اس سے بھی 2 مہینے پرانی بات ہے کہ اس کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور وہ اس سے پہلے کا ریزائن, وہ اس سے پہلے کا ریزائن تھا. اس پہ آپ ڈیٹ دیکھ لیں, پرنسپل کا جو ریزائن ہے اس سے, اور پرنسپل کے جو لیٹرز ہیں اس سے, اور جو میرا ایک پالیسی ایشو میں نے کی ایز پریزیڈنٹ بورڈ آف گورنرز, اس کی ڈیٹ سے بھی 2 مہینے پہلے کہ وہ سید بابر علی کا ریزائن تھا. جو بورڈ کے ممبرز نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ٹیلی فونکلی ریکویسٹ کی, اور انہوں نے مجھے بھی فون پہ کنفرم کیا میں واپس لیتا ہوں, بورڈ کے ممبرز کو بھی واپس لیتا ہوں, اینڈ ہی واز اگین, جسے ہم کہتے ہیں آن بورڈ. تو وہ بورڈ کے دوبارہ وہ اس سارے معاملے میں کہیں پہ آپ نے کوئی ذاتی طاقت اختیارات کا کوئی ایسا استعمال نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی تھی اور اس کو پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے تھا. پرنسپل صاحب کے پتہ نہیں کیا ریزنس تھے بیانڈ مائی کمپریشن. پہلے بھی کئی مرتبہ ریزائن دے چکے تھے. میں جب آیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کئی دفعہ ریزائن کر چکے ہیں, ان کو پھر منا کے ہم واپس لے آئے ہیں. جب میں آیا تو 2 دفعہ تو میرے سامنے انہوں نے ریزائن کا اظہار کیا, 1 دفعہ ریزائن دیا, ہم نے ان سے کہہ کے واپس کرا لیا ریزائن. جب تیسری دفعہ انہوں نے ریزائن دیا جو کہ 2023 میں تھا, اور ان کی ٹرم ختم ہو رہی تھی مارچ 2025 میں, تو انہوں نے 1 سال پہلے تقریباً اگست یا پتہ نہیں اس سے بھی پہلے, مجھے اب ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں, آپ سے میں شیئر کر سکتا ہوں پیپرز, تو پرنسپل نے ریزائن بھیجا. جو تیسری دفعہ تھا انہوں نے مجھے بھیجا کہ اگست 2024 میں بالکل میں جانا چاہتا ہوں, میری ٹرم مارچ 2025 میں ختم ہو رہی ہے, لیکن اگست 2024 میں ذاتی وجوہات کی وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں, میرا ریزائن ایکسیپٹ کیا جائے. تو میں نے کہا اگر پرنسپل صاحب کی اتنی مجبوری ہے تو اگست 2024, اور انہوں نے اپنے بڑا اچھا لکھا, انہوں نے اپنے ریزائن میں لکھا کہ میں آپ کو کافی وقت دے رہا ہوں, آپ نئے پرنسپل کا چناؤ کر لیجیے. تو اتنا ٹائم تھا. تو اکتوبر 2023 میں نئی سرچ کمیٹی بن گئی. اس سرچ کمیٹی میں نہ کوئی میرا
ماموں تھا، نہ تایا تھا، نہ کوئی کزن تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، اور وہ بالکل اے پولیٹیکل تھی. اس میں ماہرین تھے، مکنزی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، تمام کے تمام ایچسونینز تھے، اور وہ معاشرے کے بہت ویل رسپیکٹڈ لوگ. اگر اس کمیٹی کو آپ ایک ایک شخص کو دیکھیں تو، اور وہ سید بابر علی صاحب کی اور مینجمنٹ کمیٹی کی مشاورت سے وہ کمیٹی بنائی گئی، اور بورڈ کی مشاورت سے اس کو اپروو کیا گیا، اور بورڈ نے اس کمیٹی میں پھر 2 نام اور ڈلوائے، وہ بورڈ کے ہی ممبرس تھے. تو ان سب نے مل کے وہ سارا پروسیس کیا. تو یہ احتجاج کیوں ہوا وہاں پہ؟ والدین آئے بھی، کوئی آپ کے گورنر ہاؤس کے سامنے کچھ رپورٹ بھی ہوا، یہ احتجاج کیوں ہوا؟ احتجاج یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ جی گورنر نے ہمارے پرنسپل کی ایسی بے توقیری کی ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ چونکہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہمیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی گورنر جو ہے وہ ایچ ایس این کے پرنسپل کی بے توقیری کرے. تو ہم نے تو کبھی بھی ایچ ایس این کے گورے پرنسپل کی کیا، کسی دیسی پرنسپل کی بھی کبھی بے توقیری نہیں کی، پوری عزت کی ہے. وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کے انہوں نے وہ احتجاج کیا؟ نہیں، وہ پروپیگنڈا، وہ تو پرنسپل صاحب نے تو تحریری طور پہ لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، اور یہ پالیسی جو بنائی گئی ہے، یہ پالیسی ایچ ایس این کو اتنا نقصان دے گی کہ میں اس نقصان کو نہیں دیکھ سکتا اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.